آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک حدیث پاک میں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں۔ اس نے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون میں فوت ہوئے تھے۔ فرمایا اتنے خوش نصیب انسان کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے جب اس کو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف حاکم اور گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کے ساتھ دلی لگاؤ اس طرح تھا کہ آپ نے خود بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے یمن کے راستے جہاں سے الگ ہو جاتا ہے، یمن کی طرف راستہ جدا ہو جاتا ہے، وہاں تک اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش تشریف لے کر گئے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے سواری پر سوار ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، اور ان سے یہ فرما رہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے معاذ کہ جب آخری بالکل درجہ آیا کہ یہاں سے جدا ہونا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ شاید کہ اس کے بعد آپ کی میرے ساتھ ملاقات نہ ہو، یعنی اشارہ تھا کہ اب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ فرماتے جب یہ بات کہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رو پڑے، انتہائی رو پڑے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی فرمائی، اور اس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کا وقت ہے، یمن کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، کچھ نصیحت کیجئے ایسے موقع پر۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی اس کو۔ آپ نے پہلی بات فرمائی اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد یہ فرمایا، اللہ کا پاک کی صرف بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ فرمایا اس نے اللہ کے پیغمبر یہ بات میں نے سن لی، زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس وصیت میں اور بھی اضافہ فرما دیجئے، کیونکہ نصیحت بہت بڑی پیاری تھی۔ اور پھر جدائیگی کا وقت ہے۔ فرماتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑے سمجھدار انسان تھے، اسی وجہ سے پورے قبیلے کے بڑے سردار تھے، انتہائی کم عمر تھی اس کی لیکن سمجھدار وہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے میراث کا سب سے بڑا فقیہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ پاک کی طرف وہ دوڑو، اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، اس سے معافی مانگو۔ پھر فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس وصیت میں اس نصیحت کے اندر آپ اور اضافہ فرما دیجئے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ واستقم وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكُمْ، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاذ استقامت اختیار کیجئے۔ میں استقامت کا معنی ہے شریعت کی پیروی کیجئے، شریعت پر چلتے رہیں اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكُمْ، آپ کے اخلاق وہ پاکیزہ ہو، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونے والا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ مزین ہو۔ یہی تو وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہر بام صاف روشن ستارہ ہے، اور آپ ہی کی اخلاق عظیمہ کی وجہ سے بڑے بڑے جو کفار تھے آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، وہ آپ ہی کے اخلاق سے اور لطف و کرم سے ہی وہ انتہائی مؤثر ہوئے تھے کہ آپ کے خلق اب آغوش ہو گئے تھے، آپ کے درس حلق میں آ گئے تھے۔